دوستو السلام علیکم۔ آصف خان ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، مہربانی کر کے ویڈیو شیئر کریں گے اور چینل سبسکرائب کریں گے۔ دوستو بنیادی طور پہ آج سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ سائفر کیس جس میں ساری دنیا کو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ، ہمارے مالک، آئی ایس پی آر اور دیگر تمام لوگوں نے، عدالتوں نے، اداروں نے چٹا جھوٹ بولا، انکار کیا کہ کوئی سائفر آیا ہی نہیں، کوئی سائفر آیا ہی نہیں۔ اور عمران خان نے ملکی جو حفاظتی، جو اس کی سیکورٹی کے، اس کے اوپر بڑے سوالات اٹھا دیے ہیں، یعنی کہ سائفر کو دو لوگوں کے سامنے دکھا کے۔ اب بنیادی طور پہ یہ جب عدالت میں اس کیس چل رہا ہے تو سائفر کے دو امپورٹنٹ گواہ تھے، جن میں ایک جو اس وقت کے سفیر تھے اور دوسرے اعظم خان جو پرنسپل سیکرٹری تھے وزیر اعظم عمران خان کے۔ اب بنیادی طور پہ ایز اے پولیٹیکل لیڈر کے میں یہ بات ایک آئین اور قانون کے حوالے سے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اعظم خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتا عمران خان نے کون سی چیز کاغذ جلسے میں لہرایا تھا جس کا مجھے نہیں پتا، اور انہوں نے وہی سٹوری جو عمران خان بات کرتے ہیں کہ ایک سائفر آیا جس میں چیف آف آرمی سٹاف قمر باجوہ کو کہا گیا کہ عدم اعتماد کی تحریک لا کر عمران خان کی حکومت کو ختم کرو۔ اب مجھے بتائیں یہ سازش ہے یا نہیں ہے؟ سازش اس میں لکھی تو نہیں جاتی نا کاغذ میں کہ جی ہم سازش کر رہے ہیں، وہ بھائی جو ایکشن ہوتا ہے اسی سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ سازش ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کہا، اعظم خان نے یہ کہا کہ ایک سائفر آیا، وہ سائفر میرے پاس تھا، اس کی کاپی میں نے ان کو دی، انہوں نے وہ پھر کاپی گم ہو گئی، انہوں نے اپنے سٹاف کو کہا کہ کاپی کو ڈھونڈے، فوٹو کاپی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اصل جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اب اعظم خان کے بیان سے سائفر کی تصدیق ہو گئی، جو سارے لوگ جھوٹ بول رہے تھے اب وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اگر ان کا ضمیر زندہ ہوتا ہو۔ اگر ضمیر نہ ہو تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی بات کرتے رہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جو امریکہ میں سفیر تھے مجید صاحب جو تھے، انہوں نے بھی کہا کہ اس طرح سے ایک آفیشل مطلب ڈنر پہ ہماری ملاقات ہوئی جس میں مختلف افسر موجود تھے، سب کو پتا تھا کہ یہ آج کی آفیشل میٹنگ ہے اور اس کے ہم نے نوٹس لینے ہیں۔ وہ نوٹس لیے گئے اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے اور پاکستان کی گورنمنٹ کو گرایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو ارشد مجید جو ہیں وہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ یہ ہوا، اور اعظم خان نے بھی یہی بات کی ہے، اور جو سہیل صاحب تھے خارجہ سیکرٹری، انہوں نے بھی یہی بات کی ہے۔ تو یہ تینوں باتیں تو عمران خان کر رہے تھے پہلے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا ان تینوں مین کریکٹر نے، افسران نے تو بھائی عمران خان والی بات کر دی۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف نے سازش کی، اعلی کار بنے امریکہ کے اور عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے۔ اب یہ ایک طرح کے اقبالی بیانات ہیں، آج ہو سکتا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہ ہو، لیکن جب کبھی بھی پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئی تو پھر ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی مقدمہ بنے اور کوئی فیصلہ ہو، کیونکہ جیسے پرویز مشرف کے خلاف 20 سال کے بعد مقدمے کا فیصلہ بھی ہوا اور سپریم کورٹ نے سزائے موت برقرار بھی رکھی، 20 سال کے بعد، یہ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح سے میں سمجھتا ہوں اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر جمہوریت کا احترام کرتے ہوئے سویلین حکومت کے ساتھ مل کر چلنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے سائفر کیس میں کہ جی یہ تو جی 19 ملین ڈالر، یعنی کہ مطلب پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کے وہ ہیرے جواہرات تھے۔ اب جب جس بندے نے اس کی مالیت لگائی، جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو وہ پارٹ ٹائمر ہے جو جواہرات کی جیولری کی دکان پہ کام کرتا ہے، پارٹ ٹائمر، ٹھیک ہے۔ پارٹ ٹائم وہ جو ہے کباڑ خانے کا کام کرتا ہے، پرانی گاڑیوں کے پرزے وغیرہ بیچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایف اے اس کی تعلیم ہے،
اور وہ چھوٹی سی تنخواہ پہ 2500-3000 ریال یا جو بھی ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے۔ اس کو جب پوچھا گیا کہ بھائی یہ آپ نے کیسے ویلیو لگائی، انہوں نے کہا جی انہوں نے تصویر بھیجی تھی، تصویریں بھیجی، میں نے دیکھی، میں نے معلومات اکٹھی کر کے ویلیو اس کی لگا دی۔ اسی طرح سے عمران خان کے وکیل شہباز کھوسہ صاحب نے جب اور زیورات کی تصاویر اس کو دکھائی اور کہا کہ ان کی ویلیو لگاؤ، تو انہوں نے کہا جی ان کی ویلیو میں بغیر دیکھے نہیں لگا سکتا۔ اب آپ سوچیں ذرا، ایک وہ عدالت میں اقرار کر رہے ہیں کہ میں بغیر دیکھے ویلیو نہیں لگا سکتا، تو پھر ایک تصویریں دیکھ کے کیسے ویلیو لگا لی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی طور پہ جو اصل وہ جو تھا بندہ جس نے وہ ویلیو لگائی تھی، یہ اس کا کچا چھٹا ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، جب اس ساری صورتحال میں جو کیا نتیجہ نکلے گا دونوں کیسوں کا؟ ٹھیک ہے جی، 0 جمع 0 جمع 0 جمع 0 برابر 0۔ ہاں، انلیس کہ آپ دونوں ججوں کے سروں پر بندوق رکھ کر کہیں کہ جو فیصلہ ہم آپ کو لکھ کر بھیج رہے ہیں وہی فیصلہ آپ کر دیں، تو ظاہر ہے وہ سنا دیں گے جیسے دلاور نے سنایا تھا، اور پھر اس کے بعد وہ مقدمہ سسپینڈ ہو گیا اور پھر سزا بھی سسپینڈ ہو گئی، اور جب وہ دوبارہ سے عدالت میں جائے گا تو مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس صورتحال میں اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر کیا چیزیں کس طرح سے چل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دوستو اجازت دیں، ویڈیو شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔